بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے مایہ ناز سپوت حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ دمشق میں دشمن کے ہاتھوں گرفتاری اور رہائی کی ایمان افروز داستان بیان فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو طوالت کے پیش نظر ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ یہی پہلا حصہ ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا حصہ ہمارے اسی چینل پر آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ضرور دیکھیے گا، اپنے بچوں کو سنائیں، خود سنیں اور اس کو عام کریں۔ یہ واقعہ مفتوح الشام میں حضرت علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اہلیان دمشق نے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے فوراً اپنے سب سے جری جرنیل دروان کو ایک مضبوط سپاہ کے ساتھ اہل دمشق کی مدد کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لشکر دمشق پہنچا تو مسلمانوں کو اس کی فوراً خبر ہو گئی۔ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب شرقی پر اپنا لشکر مسلح کر کے گھوڑے کو مہمیز کیا۔ مہمیز کرنے کا مطلب ہے گھوڑے کو دوڑایا، اور پویا کرتے ہوئے یعنی چکر لگاتے ہوئے باب جابیہ پر تشریف لائے۔ باب جابیہ اس دروازے کا نام ہے جو دمشق کا مین دروازہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا یا امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں تمام لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر حریف کی فوج پر حملہ کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا پھر کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری، شجاع، بہادر اور فنون حرب کے ماہر شخص کو منتخب کر کے مقابلہ کے لیے روانہ کریں۔ اگر وہ ان کے مقابلہ کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھے تو حملہ کر دے، ورنہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا یا امیر الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا شخص ہے جو موت سے نہ ڈر، فن حرب کا ماہر اور بہادروں سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے باپ اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا زرار بن ازور بن سنان بن طارق۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ تم نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو واقعی ہم سب موصوف، تجربہ کار اور مشہور سیرت سپاہی ہے۔ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ حاضر ہوئے، سلام علیک کی اور حکم سننے کے منتظر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو 500 ایسے جانباز سوار دے کر جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض باری تعالیٰ مجدہ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں، اور جنہوں نے عالم جاودانی کو دار فانی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کروں۔ اگر تم اپنے مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، ورنہ واپس چلے آنا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابن ولید وا فرحا، آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی تم اتنے چست و چلاک و بہادر ہو، مگر باری تعالیٰ مجدہ نے دیدہ دانستہ ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لیے جاؤ۔ کہتے ہیں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح ہو کر چلنے میں عجلت سے کام لینا چاہا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا را اپنی جان پر ترس کھاؤ اور رسالے کو مرتب ہونے تک صبر کرو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واللہ میں اب نہیں ٹھہر سکتا، جو شخص جہاد کو افضل جانتا ہو وہ مجھ سے خود وہیں آ ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ بہت تیزی سے چلے۔ جس وقت آپ بیت لحیہ میں، یہ وہ مقام ہے جہاں آزر بت تراشا کرتا تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، پہنچے۔ آپ نے توقف فرمایا اور اتنے میں آپ کے ہمراہی بھی پہنچ چکے۔
جس وقت آپ کا رسالہ یہاں مکمل ہو چکا تو آپ نے رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا جو ٹیڈی دل کی طرح منتشر زرہوں میں اور لباس سے ملبوس پہاڑی سے اتر رہا تھا اور ان کی زریں از خود سورج سے چمک رہی تھی۔ جس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، حضرت زرار بن ازور سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم لوٹ چلیں۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے ان کا اتباع کروں گا۔ مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کبھی پشت دے کر بھاگتے نہیں دیکھیں گے اور احکم الحاکمین کبھی اس بندہ کو پیٹ پھیرنے میں منحرف نہ پائیں گے۔ وہ خود فرماتے ہیں، فلا تولوا احمل ادبار، یعنی تم پیٹ نہ پھیرو۔ پس وہ یہ فرماتے ہیں، اور میں اگر لوٹ جاؤں تو ان کی نافرمانی کروں گا اور گناہ گار ہوں گا۔ رافع بن عمیر الطائی نے کہا کہ اے قوم، بے دینیوں سے کیا ڈرنا؟ کیا خداوند تعالیٰ جل مجدہ نے اکثر جگہ تمہیں فتح نہیں بخشی؟ اور کیا ہمارے چھوٹے سے دستوں نے بڑی بڑی جمعیتوں کا منہ نہیں پھیر دیا؟ نصر صبر کے ساتھ ہے، تم متبع ہو جاؤ سنن اولین کے، اور تذرع زاری کرو درگاہ میں رب العالمین کے۔ اور جیسا کہ اصحاب طالوت نے جالوت کے مقابلے کے وقت دعا مانگی تھی، تم بھی مانگو، ربنا اغفر علینا صبرا، یعنی اے رب ہمیں صبر عنایت کیجئے۔ اور اس آیت کو تلاوت کرو، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیہ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اکثر مرتبہ قلیل جماعت کثیر پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہیں۔ رافع بن عمیر الطائی کی یہ تقریر سن کر ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہوا کہ باری تعالیٰ ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھیں، ہم کفار کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ حضرت زرار نے جس وقت ان کا یہ کلام سنا تو یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو ان کے لیے لے کر ایک کمین گاہ میں بیت اللحیہ کے قریب ہی چھپ گئے۔ اس وقت زرار بڑھنا بدن، ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کی طاق میں کھڑے تھے۔ واقعی سلامت بن خویل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور کے دستے میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن، لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا، سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کی تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس طرح سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے قلوب کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے حضرت زرار بن ازور کی طرف دیکھا کہ آپ اسی حیّہ سے، یعنی برہنہ تن، نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمہ الجیش میں گھوڑا دوڑائے پھر رہے تھے۔ مقدمہ الجیش کہتے ہیں جو سب سے آگے لشکر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو مقدمہ الجیش کہتے ہیں۔ دروان چونکہ اس مقدمہ الجیش میں تھا، سلیبے اور علم ایک دوسرے میں مربوط، اس کے سر پر متعین جان باز بہادر جو اس کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے، اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے، یعنی اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سپہ سالار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے مقدمہ الجیش کے سپاہیوں کے ساتھ حل من مبازر کہا اور نہایت بے جگری کے ساتھ قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھا، اس کے ایک ایسا جچا تلا نیزہ مارا کہ اس کا سینے سے پار ہو گیا۔ علم اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ گھوڑے سے نیچے۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور رسالہ کے میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ کلب پر پڑنے ہی کو تھے کہ دروان نے، جس کے سر پر ایک سبز مجنس گھوڑے کا سوار ایک صلیب جواہر نگار اٹھائے ہوئے تھا۔ اب مجنس گھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ جس گھوڑے کا نام یا تو باپ عربی نہ ہو یا ماں عربی نہ ہو یا دونوں ہی عربی نہ ہو۔ عربی میں ایسے گھوڑے کو مجنس گھوڑا کہتے ہیں۔ آپ نے اس سوار کو ایک برچھا مار کر پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ اس کی سلیب زمین پر گری اور لڑکھڑا کر یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ دروان نے جب یہ سلیب کو زمین پر پڑے دیکھا تو اپنی ہلاکت کی دلیل سمجھ کر چاہا کہ گھوڑے سے اتر کو اٹھا لے، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑوں سے اتر کر اس کو اٹھانے کے لیے ہلکا کر لیا، یعنی گھیر لیا، جس کی وجہ سے دروان نہ اٹھا سکا۔ حضرت زرار حالانکہ جنگ میں مشغول تھے، مگر آپ نے اسی حالت میں فرمایا، یا معاشر المسلمین، نہ سلیب میرا حق ہے نہ تمہارا، لہٰذا اس کے اٹھانے کی طمع نہ کرو۔ میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کی فوج سے نمٹ لوں گا خود اٹھا لوں گا۔ دروان عربی سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے
قلب لشکر سے نکل کر چاہا کہ بھاگ جاؤں۔ قلب لشکر کہتے ہیں لشکر کا وہ حصہ جو درمیان میں ہوتا ہے، مگر اس کی فوج کے افسروں نے بڑھ کر کہا سپہ سالار کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا میں اس شیطان سے ڈر کر بھاگتا ہوں، کتنا کریل منظر ہے یہ، کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ بدسور و خوفناک شخص بھی دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت زرار نے جس وقت اسے رخ پھیرتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو مہمیز کیا اور قریب تھا کہ اسے دبالیں کہ رومیوں نے چلا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی باگیں پھیر دیں۔ آپ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ موت حق ہے، میں اس سے کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے، یہ میری شہادت ہے۔ اے حاضرین تم گواہ رہنا، اور یہ میرے تمام کارنامے رب بشیر کی رضا جوئی کے لیے ہیں۔ آپ نے اشعار پڑھتے پڑھتے جو آپ کی طرف رومی بڑھ کر آتے تھے حملہ کر دیا۔ رومی حملہ سے منتشر ہوئے، آپ دروان کی تلاش میں آگے بڑھے۔ رومیوں نے پیچھے سے پھر حملہ کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ ہر چہار طرف سے حملہ روکتے تھے، جس موذی کے سینہ پر آپ کا بھالا پڑتا وہی دم توڑ دیتا، اور جو سورما آپ کے قریب ہوتا وہی زمین پر آ رہتا۔ اس طرح آپ نے رومیوں کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں لوٹا دیا اور بڑے بڑے جانبازوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفق عنہم بنیان موصوص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اس کے راستے میں صف باندھ کے گویا وہ سیسا بلائی ایک عمارت میں مقاتلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کا لشکر ان کی طرف شور و غل کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور زور سے مارکہ رائی شروع ہو گئی۔ حمران بن وردان حضرت زرار تک پہنچ گیا اور آپ کو زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا اور درد کرنے لگا۔ بکھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے، نیزہ سنبھال کے سینے پر تان کر مارا جو دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزہ کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو چونکہ نیزہ کا پھل پیٹھ کی ہڈی توڑتا ہوا مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا، بغیر پھل کے نکلا۔ جس وقت رومیوں نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو پل پڑے، چاروں طرف سے گھیر کر شیر کو قابو میں کر لیا۔